انڈیا میں ایک بزرگ ہیں گنگو میں، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. گنگو میں ان کا بڑا مزار ہے، لوگ بہت کثرت سے وہاں آتے جاتے ہیں. ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے ایک پوتے تھے جو بہت ہونہار بچہ تھا اور قابل بچہ تھا. 1-2 سال کے بعد وہ بچہ ایک مرتبہ اپنی دادی کے پاس بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے دادا ابو کی باتیں سنائیں. تو دادی اس کو اپنے ہسبینڈ کی باتیں سنا رہی تھی کہ حضرت گنگوئی ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. تو دادی نے کہا کہ بیٹا تم اتنے قابل ہو، تم اس نسبت کو کیوں نہیں حاصل کرتے جو تمہارے دادا کے پاس تھی؟ اس نے کہا دادو میں وہ نسبت کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے دادا کے ایک بڑے اجل خلیفہ افغانستان میں زندہ موجود ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور ان کی صحبت میں رہو اور اس نسبت کو حاصل کر کے واپس وطن آؤ. بچہ چھوٹی عمر کا تھا، اس نے دل میں ارادہ کر لیا. 10-12 سال کی عمر ہے اور بچہ گنگو سے افغانستان چل پڑا. اس شہر پہنچا جہاں حضرت کے خلیفہ تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ میرے شیخ کا پوتا میرے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ شہر سے باہر استقبال کے لیے آئے. ان کو گھر لے گئے اور 3 دن ان کی خوب خاطر مدارت کی، کھانے کھلائے، خدمت کی، آرام پہنچایا. 3 دن کے بعد پوچھا کہ جی آپ کا آنا کس مقصد کے لیے ہوا؟ تو بچے نے بتایا کہ جو نعمت آپ نے میرے دادا سے پائی تھی میں اس نعمت کو پانے کی نیت سے آیا ہوں. ان کا بچہ وہ نعمت کو پانے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے، تمہیں اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. یوں شاہانہ طریقے سے تو تمہیں نسبت نہیں مل سکتی. کہنے لگے جی جو کام ذمہ لگائیں گے میں کروں گا. ان کا اچھا مطبخ میں جہاں کھانا بنتا ہے تم مہمانوں کی خدمت کے کام پہ لگ جاؤ. چنانچہ یہ مطبخ میں ڈیوٹی دینے لگے خدمت پہ. سارا دن مہمانوں کو کھانا کھلاتے اور خود روزے سے رہتے کہ میرا وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شیخ نے اس زمانے میں شکاری کتے پالے ہوئے تھے. شکاری کتے پالنے کی شریعت میں اجازت ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. اور ان کے رکھوالی کرنے کے لیے بندے کی ضرورت تھی. تو شیخ نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ان کتوں کی رکھوالی آپ کے ذمہ ہے، ان کو کھانا کھلائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو نہلائیں، خبر گیری کریں ان کی. اب یہ مطبخ میں بھی ڈیوٹی دیتے اور جو وقت فارغ بچتا تو جو شکاری کتے رکھے ہوئے تھے ان کی بھی خدمت کرتے. 1 سال اسی طرح گزر گیا. اب یہ اپنے کام میں ایڈجسٹ ہو گئے، مگر بھوک کی وجہ سے طبیعت میں نقاہت بہت تھی، کمزور ہوتے جا رہے تھے. ایک بندہ کھانا نہ کھائے تو آپ بتائیں پھر اس کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ پھر دوسرا سال انہوں نے پھر اسی طرح مطبخ کی خدمت میں اور کتوں کی خدمت میں لگا دیا. مگر سکون آرام سے رہے کہ میرے شیخ نے جو کام ذمہ لگا دیا ہے مجھے کرنا ہے، اس کام کے کرنے سے مجھے نسبت ملے گی. اب اللہ کی شان دیکھیں. ایک دن شیخ نے پروگرام بنایا ہم جنگل میں جائیں گے شکار کے لیے. تو انہوں نے اس نوجوان کو بلا کر کہا کہ کل ہم نے جنگل میں جانا ہے شکار کے لیے، آپ کتوں کو تیار رکھنا اور کتوں کو آپ ہی نے سنبھالنا ہے. اور کتے جو تھے وہ بڑے قد کے تھے اور بڑے طاقتور تھے اور کئی تھے. ان کو پکڑ کے رکھنا ایک بندے کا کام نہیں تھا، وہ تو اس کو کھینچ کے لے جاتے. شیخ نے کہا کہ بھائی تم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور کتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے.
चुनाचे जंगल में गए। अब कुत्तों की नजर जब खरगोश पे पड़ी तो कुत्ते तो भागते हैं, उन्होंने भागने के लिए जोर लगाया और ये नौजवान उनके पीछे घिसटता हुआ जा रहा है। इसने क्या किया था कि उनकी जो रस्सियां थी ना, उसको एक रस्सी के साथ बांध के उस रस्सी को अपनी कमर के साथ बांध लिया था कि अगर मैं किसी वक्त घिसटता घिसटता गिर भी पड़ूं तो मेरी कमर के साथ रस्सियां बंधी रहें, वो जो कुत्तों को छोड़ने वाला है ना, कहां वो मुझसे ना हो। अल्लाह की शान देखें कि कुत्ते जब भागे तो नौजवान पहले तो उनके जोर से पीछे भागता रहा, फिर गिर पड़ा और कुत्ते इसको घसीट के ले गए। अब जब कुत्ते घसीट के ले जा रहे थे तो कभी बाजू पे जख्म आ रहा था, कभी टांग पे जख्म आ रहा था और उन जख्मों से खून रिस रहा था। ऐन इस आलम में जब जख्मों से खून रिस रहा था तो जो खलीफा थे उनको कश में उनके शेख की ज़ियारत नसीब हुई, अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। और हजरत ने अपने खलीफा को कहा, हमने तो इस नेमत के लिए आपसे इतनी मेहनत नहीं करवाई थी जितनी मेहनत आपने इस छोटे बच्चे से करवा ली। शेख ने उसी वक्त उस बच्चे को बुलाया, अपने सीने से लगाया और निस्बत के नसीब होने की बशारत सुनाया। ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह के ये पोते वापस आए और फिर अल्लाह ने उनको खूब कबूलियत अता फरमाई। इस आजिज को भी एक मरतबा गंगोह जाने का मौका मिला तो शेख अब्दुल गंगोही रहमतुल्लाह के मज़ार पर एक वक्त में 5-6 आदमी थे, लेकिन जो उनके पोते का मज़ार था वहां पर तो 100-200 बंदे एक वक्त में। मैं हैरान हो गया, या अल्लाह, छोटे हैं, पोते थे और इनके मज़ार पे मखलूक का इतना हुजूम है। फिर मैंने देखा कि सब मुसलमान नहीं, हिंदू भी बहुत हैं। अल्लाह की शान। तो एक हिंदू से मैंने पूछा कि आप यहां पे क्यों आए, ये तो मुसलमान बुजुर्ग थे। वो मुझे कहने लगा कि जी एक तो यहां आके शांति बहुत मिलती है, शांति का मतलब सुकून बहुत मिलता है, और दूसरा कहने लगा कि हम यहाँ आके जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है, इसलिए हमारा यहाँ पर हर वक्त जो है वो भीड़ लगी रहती है। तो अल्लाह ने उनको ऐसी कबूलियत अता फरमाई। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।